سب سے پہلی خاتون سرٹیفائیڈ باکسنگ کوچ. میں آج کسی جب مقام پہ بولنے کے قابل ہوں نا تو وہ میرے فادر اور میرے ہسبینڈ. وہ میاں مل گیا ہمیں فائنلی. گورنمنٹ کی بھی کافی سپورٹ چاہیے بھی ہے اور گورنمنٹ سپورٹ کرتی بھی ہے. فیمیل سپورٹس میں جائے گی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا. جب ایک بچہ ہے وہ پراپرلی رجسٹرڈ ہی نہیں ہو پائے گا، اس وقت پیسے کیسے پہنچیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ فار اسپورٹس ڈائری. آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کی واحد خاتون ہیں. فارمر باکسر تو ہیں ہی، لیکن سب سے پہلی خاتون سرٹیفائیڈ باکسنگ کوچ. راولپنڈی باکسنگ ایسوسی ایشن سے بھی ان کا تعلق ہے، پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن سے بھی ان کا تعلق ہے. وہاں پہ کیا رولز کرتی ہیں، کیسے انہوں نے باکسنگ جیسے خطرناک کھیل کو ہی چنا، انسپریشن کیا رہی، جرنی کیا رہی، اپنی گفتگو میں ان سب چیزوں کے اوپر ان سے سوالات کریں گے. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اسما، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو آر شو. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر دوں، کوئی بھی سوال اگر آپ کو برا لگے تو آپ نے اپنے باکسنگ کے اسکلز میرے اوپر اپلائی نہیں کرنے. میں پیشگی آپ سے معذرت خواہ ہوں اس کے اوپر. اٹس اوکے، یہ ہم بعد میں نپٹ لیں گے. ہاں جی بالکل. مجھے بتائیں اسما، باکسنگ کا تو چلیں ہمیں آپ کا اب نظر آتا ہے، بہت عرصے سے آپ سرو کر رہی ہیں اس فیلڈ کے اندر. باکسنگ سے پہلے بتانا چاہیں گی کچھ کہاں بچپن گزرا، فیملی کے بارے میں اگر کچھ، کوئی اسکول کالج کوئی میموری، کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. اور میرا یہ ہے کہ میرا بچپن سے ہی میرا تعلق راولپنڈی سے ہی ہے اور ہم لوگ پنڈیوال کہلائے جاتے ہیں. اچھا ہاں جی، ہم ساری پنڈیوال ہیں جو پنڈی میں رہتے ہیں. یہ ہے کہ میرے فادر بیسیکلی آرمی ریٹائرڈ، آرمی سے تعلق ہے میرا بیک گراؤنڈ، اور ہم فادر کے ساتھ ہی زیادہ عرصہ رہے ہیں. وہیں پہ ہمارا براٹ اپ رہا ہے آرمی کے سائے کے نیچے. تو یہ ہے کہ اسکول میں اسکول کالج پھر یونیورسٹی، میری ابھی ریسنٹلی میں نے یونیورسٹی سے ابھی گریجویشن کمپلیٹ کی ہے. پھر اس کے بعد میں نے اسپورٹس کو جوائن جب کیا تھا تو میں اس ٹائم میٹرک میں تھی. اچھا تو بالکل. مجھے بچپن سے شوق تھا اسپورٹس کا، بیکاز میرے فادر مجھے بالکل بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. ہی سیٹ کہ بیٹی جو ہے نا وہ اس کو اتنا انڈیپینڈنٹلی ٹرین کرنا چاہیے کہ اس کو اس معاشرے میں رہنے کے لیے جو ہے نا کسی کی ضرورت نہ پڑے. بالکل صحیح. انڈیپینڈنٹ ان کی شروع سے مجھے یہ سپورٹ رہی ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہو. اس کو ان کا مجھے یہی سبق تھا کہ بیٹے میں آپ کو ساری زندگی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، نہ بھائی رہیں گے، تو ایون دو کہ آپ کو خود انڈیپینڈنٹلی سروائیو کرنا آنا چاہیے. بالکل تو بالکل. انہوں نے مجھے یہ چیزیں شروع سے سکھائی ہیں، بیٹے کی طرح انہوں نے مجھے پالا ہے. تو ای سیٹ میں یہ میرا بیٹا ہے. تو اسی طرح پھر سے جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا، میں اسکول ٹائم سے ہی گیمز میں میرا انٹرسٹ رہا ہے، پر وہ اپرچونیٹیز وغیرہ نہیں ملتی تھیں. تو یہ ہے کہ پھر میں جب پنڈی میں شفٹ ہوئے فادر کے ساتھ تو یہیں پہ نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا. تو پھر میں نے جب میں میٹرک میں نے کلب جوائن کیا تھا. میں نے مارشل آرٹس کے لیے بیسیکلی جتنا مجھے اگنورنس اور سیٹ بیک کا ملا تو پھر مجھے اس میں تھا کہ مجھے مارشل آرٹس سیکھنا چاہیے. تو میرے فادر نے پھر مجھے ایڈمیشن دلایا تھا اکیڈمی میں فار ٹریننگ. تو انہوں نے مجھے پھر میں نے بیسیکلی میں بلیک بیلٹ بھی رہی ہوں. تو اچھا پھر تو میں ڈبل پیشی کی معذرت خواہ ہوں اسما، اگر کوئی غلطی ہوگی تو آپ نے ڈبل معاف کرنا. مارشل آرٹس میں بھی میرا کافی تھا. پھر اس کے بعد جب مجھے باکسنگ کا موقع ملا تو مجھے باکسنگ میں زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. مجھے باکسنگ زیادہ اچھا لگا کیونکہ اس سے ایک یونیک فیلڈ تھی اس ٹائم جب میں نے اسٹارٹ لیا تھا. یہ ہم کتنے عرصے پہلے کی بات کریں؟ یہ 2017 اوکے، بالکل 10 سال پہلے. بالکل ہاں. تو کیونکہ پاکستان میں باکسنگ فیمیلز میں بہت لیٹ انٹروڈیوسڈ ہوئی ہے. یس. تو میں ان شروع کی باکسرز میں کاؤنٹ کی جاتی ہوں جنہوں نے اسٹارٹ میں جو ہے نا وہ باکسنگ اسٹارٹ لیا تھا. تو میں نے اپنے راولپنڈی میں فرسٹ فیمیل جس نے پنجاب لیول پہ میڈلسٹ، پھر نیشنل لیول پہ میں نے میڈل حاصل کیا تھا.
تو ہمارے پاس بیسیکلی فیمیل بہت کم تعداد میں تھیں. اب کچھ عرصہ پہلے ہماری ٹیمز پراپرلی بننا شروع ہوئی تھیں, تو پھر میں نے کنٹینیو کوچنگ کی, نیشنل لیول تک میں نے کھیلا. اس کے بعد پھر مجھے کچھ سچویشنز کی وجہ سے جو ہے پھر مجھے اپنا پلینگ کریئر کو فل سٹاپ کر کے پھر مجھے کوچنگ کی طرف آنا تھا. کوچنگ میں پہلے بھی سیکھ رہی تھی کیونکہ میرے جو کوچ ہیں, ٹرینر تھے, انہوں نے مجھے اس کے ساتھ ساتھ پلینگ کے ساتھ ساتھ کوچنگ کی بھی تربیت دیتے رہے ہیں, کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ فیمیل کے ساتھ جو ہے نا فیمیل کو ہونا چاہیے فار دا ہیلپ. تو انہوں نے پھر مجھے ساتھ ساتھ ٹریننگ دیتے رہے ہیں, پر پروفیشنلی میں نے کوچنگ جو ہے نا 2021 سے سٹارٹ لیا تھا. تو کووڈ کے بعد بھی میں نے کووڈ میں شادی ہو گئی تھی, تو پھر کچھ بیچ میں تقریباً تھوڑا سا گیپ لینا پڑا. اوکے اسما, بچپن میں آپ کا میٹرک کے اندر پہلا انٹریکشن ہوتا ہے باکسنگ کے ساتھ, اور سیکھنے آپ مارشل آرٹس گئی تھیں. باکسنگ کے اندر انٹریکشن ہوا تو اس کے بعد پہلی سکسیس کہاں ملتی ہے؟ وہ بھی میٹرک میں ہی مل جاتی ہے یا یہ کچھ سالوں بعد ہے جو پہلی کامیابی یا پہلی اچیومنٹ جہاں پہ آپ کو لگا کہ اچھا باکسنگ کے اندر ہی فردر میں نے کنٹینیو کرنا ہے؟ مارشل آرٹس میں نے کچھ عرصہ میں نے سرو کیا, لیکن اسپیسیفکلی پھر میں نے جب باکسنگ میں اسٹارٹ لیا تھا تو اس ٹائم میں نے پنجاب میں فرسٹ میڈل لیا تھا 2018 میں ایز اے پلیئر. اوکے ونڈرفل. تو اس سے پہلے میرا مارشل آرٹس میں کچھ میرے تھے میڈلس, پر میں نے مارشل آرٹس کی جو فیلڈ تھی اس کو کنٹینیو نہیں کیا. پھر میں نے جب باکسنگ سٹارٹ لی تو پھر میں نے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے پھر میں نے باکسنگ کو کنٹینیوسلی پھر میں نے اس کو سیکھا, میں نے اس کو پڑھا. تو اس لیے پھر میں نے باکسنگ کا پلینگ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کوچنگ بھی سٹارٹ لی تھی, بیکاز آف دیٹ کہ ہمارے پاس کوچ نہیں تھے. فیمیل کوچ پاکستان میں اس ٹائم تک کوئی بھی نہیں تھا. جب نہیں تو باکسرز بھی تو نہیں تھی. باکسرز وہ ظاہری بات ہے, باکسرز بہت ریئر باکسرز, خاص طور پہ جب آپ نے شروع کیا تھا. میں نے سٹارٹ لیا تھا اس ٹائم باکسرز بھی, میں خود ٹریننگ میری جتنی تھی وہ بوائز کے ساتھ رہی ہے, اور مجھے بھی میل کوچز نے ہی ٹریننگ دی ہے. تو میں کچھ عرصہ آرمی کے ساتھ بھی ٹریننگ کر کے آئی تھی. تو پھر میں نے کوچنگ کا میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے مجھے اس طرف زیادہ فورس تو نہیں کیا, پر سپورٹ کیا مجھے کہ آپ کوچنگ کا بھی ساتھ ساتھ کرو. تو پھر میں نے جو کوچنگ سٹارٹ لی تھی تو پھر میں نے پراپرلی اس کو سیکھا, کیونکہ کوچنگ اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. تو کیونکہ ہم دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ کوچنگ بڑی آسان ہے, پر میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ کافی ٹف ہے. ایز اے پلیئر آپ ریلیکسڈ ہوتے ہو کسی بھی جگہ جاتے ہوئے, پر بینگ اے کوچ آپ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہو. آپ نے ایٹ اے ٹائم خود کو بھی دیکھنا ہے, اپنے بچوں کو, اپنی ٹیم کو اسمبل کرنا ہے, اپنی ٹیم کو ٹرین کرنا ہے, بچوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے, یہ چیزیں ساری جو ہے نا کوچ کو ایٹ دا ٹائم کرنی پڑتی ہیں. اس کو بہت ساری ملٹی ٹاسکنگ ہونے کے نا اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کہاں پر جو ہے نا وہ کرنی ہے, صحیح سیٹ بیٹھے گی, ہم نے اس کو بیسٹ اپنا دینا ہے. بالکل صحیح ہے. اوکے 2018 میں آپ کو ملتا ہے ایک میڈل, اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ فیلڈ ہے, دین یو موو ٹو یور کوچنگ سائڈ. اب میں آپ سے سوال کروں گا, آپ کیونکہ اب 10 سال سے آلریڈی اس فیلڈ کے اندر دیکھ رہی ہیں, بڑا ہی ریئر ہے پاکستان کے اندر فیمیل باکسر ڈھونڈنا, یٹ دین سرٹیفائڈ کوچ بھی ڈھونڈنا. اب آپ کیا دیکھتی ہیں جو 10 سال کا آپ کا وہ گزرا, بیسک مسائل کیا ہیں؟ فیڈریشن کی بھی تھوڑی سی اگر ہم بات کر لیں گے, جو باکسنگ فیڈریشن ہے وہ کتنا ایڈیکویٹلی چیزوں کو لک آفٹر کر رہا ہے, کمی کیا ہے ہمارے اسٹرکچر کے اندر فیمیل باکسرز کو اور انکریج کرنے کے لیے؟ بیسیکلی باکسنگ جو ہے نا فیمیل میں بہت ابھی ایمرجنگ ہے. مطلب ہماری فیمیل میں نا لوگوں کو یہی تھا کہ یہی زیادہ ہوتا ہے کہ منہ خراب ہو جائے گا, فیمیل سروائیو نہیں کر پاتی ہیں, بٹ بیسیکلی فیمیل منٹلی طور پہ کافی اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو وہ اس چیز کو جو ہے نا اگر ہمارے انٹرنیشنل لیول پر چیزیں دیکھیں تو فیمیل بہت زیادہ اچھا کمپیٹ کر رہی ہیں. تو ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا ایشو آتا ہے فیملی بیک گراؤنڈس, فیملیز کی سپورٹ بہت کم ہوتی ہے, اور فیمیل کے کیس میں تو کی نہیں ہوتی, کیونکہ میں خود جو ہے نا بہت زیادہ چیلنجز فیس کر کے اس سٹیج پہ پہنچی ہوں.
تو بالکل آیا وی کین انڈرسٹینڈ. تو اس لیے میں ان جو چیلنجز فیمیل کو ہماری کمیونٹی میں ہماری سوسائٹی میں جو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ سب سے مین چیز ہے کہ اب تم نہیں کر سکتی. دیٹس سب پہلا کوشچن, پہلا جو ان کا کمپلیمنٹ ہوتا ہے نا فیملی, یا تم نہیں کر سکتی, تم تو خود اٹھ کے جو ہے وہ ناکام نہیں کرتی, تم کیسے کرو گی. تو یہ چیز نا انکریجمنٹ ہماری فیمیلز کو زیادہ چاہیے سوسائٹی میں. فیملی کی انکریجمنٹ میں کہتی ہوں وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. میں آج یہاں اس مقام پر پہنچی ہوں تو میں اپنی فیملی کی سپورٹ سے پہنچی ہوں. تو میں میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ سپورٹ ہے. میں کہتی ہوں کہ میں آج کسی جب مقام پہ بولنے کے قابل ہوں نا تو وہ میرے فادر اور میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے. میم کیا بات ہے یہ, کیا جو ہے بات سننے کو مل گئی. وہ میاں مل گیا ہمیں فائنلی, وہ ہسبینڈ مل گیا. مبارک ہو سارے خاوند حضرات جو ہے کہ بیوی بیٹھ کے جو ہے نا, کیا بات ہے. لازمی انہوں نے بہت صحیح کیا ہوگا. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سوری میں نے انٹرپٹ کیا, موقع ایسا آ گیا تھا. عورتوں کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں اور یہ بڑی بات ہے آپ لوگوں جیسے جو ہمارے ہیروز ہیں وہ کسی اس طرح کی فیلڈ کے اندر, بہت بڑی بات ہے. آپ لوگوں کو جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے سلام. پلیز کنٹینیو کریں. تھینک یو. تو یہ ہے کہ ہماری فیڈریشن میں اس میں بہت کام کر رہی ہے. تو بٹ یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ نا ہماری گورنمنٹ بھی جو ہے نا اس میں بہت ساری ان کی سپورٹ چاہیے کہ ہماری فیمیلز کے لیے مختلف کیمپنگز ارینج کرنا. دوسرا فیمیل کو جو ہے نا سپورٹ, جو ہماری پروٹیکشن سب سے بڑا ریزن آتی ہے کہ فیمیل اسپورٹس میں جائے گی, پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا, کیسے وہ کام کر سکے گی. تو یہ چیز ہمارے یہاں زیادہ مسائل کریٹ کرتی ہے کہ فیمیل کرے گی کیسے پرفارم کرے گی. تو میں نے جب یہ اسٹیپ لیا تھا تو میں فیمیل کے لیے لیا تھا کہ یار فیمیل کو یہ چیز ختم ہونی چاہیے کہ ہم فیمیل مشکل ہو جائے گی اس کو فیلڈ میں سروائیو کرنا. تو انسپریشن بننے کے لیے مجھے یہ اسٹیپ لینا پڑا. میں نے کافی سارے چیلنجز فیس کیے, لوگوں کی ایسی مطلب لیگ پولنگ اور ایسی ان کی باتیں برداشت کرنی پڑیں کہ اس فیلڈ میں رہنے کے لیے کہ یار ایک فیمیل جب آتی ہے اسپورٹس میں تو اس کو یہ فیل ہو کہ یار میں یہاں پہ سیف ہوں, سیفٹی. تو میں یہ آگے کنٹینیو کر سکتی ہوں اس چیز کو, پراپرلی ٹریننگ لینا. پھر اس کے بعد تو دوسری بات جہاں تک فیڈریشن کی آتی ہے, فیڈریشن کی سپورٹ, ہمارے فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں ناصر اجاز تونگ صاحب, ہی از اے ویری ڈیڈیکیٹڈ پرسن. اور انہوں نے کافی سارے کھلاڑیوں کو پروموٹ کیا ہے, سپورٹ کی ہے. تو ابھی ہماری کامن ویلتھ میں ہماری 2 فیمیلز جو ہیں وہ اس ٹائم کمپیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پر گئی ہیں. تو یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہماری چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہوں گی ایک دم سے. جو ہے نا وہ کوئی بھی جو ہے وہ نہ فیڈریشن خود سے کچھ بھی ایسا جب اسٹیپس لے گی وہ فار دا ٹائم بینگ لوگوں کی, ہمارے ایسوسیشنز, ہمارے لوگوں کی سپورٹ سے ہی آگے چلے گی. کیونکہ فیڈریشن نے خود جا کے تو کمپیٹ نہیں کرنا, انہوں نے پلیٹ فارمز کریٹ کرنے ہیں. تو جیسے کہ ہماری ابھی ڈفرینٹ جب نیشنل لیول کے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر پراپرلی ہم لوگ جتنی فیڈریشن ہے وہ کال دیتی ہے اپنی ساری ایسوسیشنز کو کہ اپنے پلیئرز تیار کریں. اس کے بعد ان کو پھر ٹرائلز کے لیے لے کے جایا جاتا ہے. پروونشنل لیول پہ ٹرائلز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد پہلے تو ڈسٹرکٹ ڈویژن کی ٹیمز ہوتی ہیں, وہ پھر پروونشنل لیول پہ جا کے اپنے ٹرائلز دیتے ہیں. پھر وہ نیشنل لیول پر جو ہے نا وہ ٹیم ایک پریپیئر ہوتی ہے, پروونشنل ٹیم جو نیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کرتی ہے. تو وہاں پر بھی کافی اب تو ہماری فیمیلز کافی ساری ایسی ہیں جو کہ اس فیلڈ کو جوائن کر رہی ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ آنے والا وقت بہت برائٹ ہوگا ہمارے باکسنگ فیلڈ کے لیے. تو میں خود جو ہے نا وہ اس ٹائم ٹریننگ کرا رہی ہوں, اپنے کلب میں بھی ٹریننگ کراتی ہوں. ابھی بہت سارے ہم پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں جن میں اسپیسیفکلی فیمیل اور میل دونوں کی ہیں, صرف فیمیل کے نہیں ہیں. میں میل کو بھی ٹریننگ کراتی ہوں, بٹ اسپیسیفک میری جو فیلڈ ہے وہ میں فیمیل کو انکریجمنٹ انسپریشن کے لیے میں ان کے لیے جو پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہوں. تو وہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم لانچ کریں گے جس میں ہمارے ٹریننگ کیمپس بھی شامل ہیں. پنڈی آل اوور دا پنڈی ڈویژن ہے اور آل اوور دا پاکستان جو فیڈریشن کے جو چلتے ہیں پروگرامز وہ ہمارے اناؤنسڈ ہوتے ہیں جو ہے نا تھرو پراپر چینل.
تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا گورنمنٹ کی بھی کافی سپورٹ چاہیے بھی ہے اور گورنمنٹ سپورٹ کرتی بھی ہے تھوڑی. جو ابھی ہمارے پنجاب لیول پہ نیشنل لیول پہ جو گیمز ہوتی ہیں اس میں بھی کافی سارے پلیئرز جو ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ میرا جہاں تک یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں چینج ہوں گی. بالکل بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوں گی. میرا آپ سے اگلا سوال بھی یہی تھا کہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ آپ کا دونوں جگہ پہ آپ دیکھ رہی ہیں، پنجاب میں بھی آپ کا تعلق ہے ایسوسیشن کے ساتھ باکسنگ کی جو ہے. پنجاب میں اب کیا بہتر ہو رہی ہیں چیزیں اسپورٹس کی؟ اگر ہم بالکل اسپیسیفکلی بات کریں، جب میں بہتری کی بات کرتا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز کیا فنڈز اویلیبل ہیں؟ وہ جو باکسر ہے اس کو ایتھلیٹ لیول کے اوپر ایسوسیشنز کیا ان چیزوں کو لک آفٹر کرتی ہیں کہ یہ سارا انفراسٹرکچر، پیسے، ریسورسز اویلیبل ہوں؟ اس کے بعد ہم بات کریں گے پروفیشنل ٹریننگ بھی اویلیبل ہے کہ نہیں. فنڈز ارینج ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو کمپٹیشنس. اب ہمارا نیشنل لیول کا کوئی بھی کمپٹیشن ہے اس کے لیے جو ہے فنڈز ریز ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ. تو اس پہ پھر ہمارے ٹیمز ہم کریٹ کرتے ہیں ساری ایسوسیشنز. تو ہمارے کھلاڑیوں کو جو ہے نا اس ٹائم کافی ساری جو پرابلمس کا سب سے بڑا فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ٹریننگز ہیں. دوسرا فنڈز جو ہیں، فنڈز اپر لیول پر جب آتے ہیں تو وہ پراپرلی میں کہتی ہوں کہ کھلاڑیوں تک اس طریقے سے نہیں پہنچتے پاتے جس طرح پہنچنے چاہیے. کیوں؟ راستے میں کہیں راستہ بھول جاتے ہو؟ کیونکہ سب سے مین چیز رجسٹریشنس پروسیس اتنے بہت سارے ایسے ہمارے کھلاڑی ہیں جو ان پڑھ ہیں، یعنی پڑھے لکھے کھلاڑی نہیں ہیں. اب بہت سارے ایسے کھلاڑی آ رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جن میں HEC بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمارے کھلاڑی پڑھ بھی رہے ہیں. اسپورٹس سائنسز جو ہے نا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی ڈفرینٹ فیلڈس کو. تو یہ ہے کہ ہماری سب سے مین چیز ہے رجسٹریشن لیول. ہمارے جب کھلاڑی گورنمنٹ لیول کے جب ایک بچہ ہے وہ پراپرلی رجسٹرڈ ہی نہیں ہو پائے گا نیشنل اس لیول پہ، تو اس تک پیسے کیسے پہنچیں گے؟ تو میرا یہ ہے کہ کھلاڑی کو سب سے مین چیز ہے رجسٹریشن پروسیس. ہماری جس میں ایسوسیشنز بھی کام کر رہی ہیں، اسپورٹ بورڈ کام کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ چینجز آ رہی ہیں، چینجز کافی ساری آ رہی ہیں. فنڈز بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ دیتی ہے. تو ہمارے بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں جو اسکالرشپس بھی حاصل کی ہیں، جنہوں نے پنجاب لیول پہ ہماری نیشنل گیمز جب ہوئی تھیں ابھی لاسٹ 2025 دسمبر میں کراچی میں ہوئی تھی نیشنل گیمز. تو وہاں سے ہمارے جو پلیئرز ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل ون کیا تھا، ان کو جو ہے نا اسکالرشپ 1 لاکھ اسکالرشپ ان کی لگی ہیں، اور سلور میڈل بھی اس کی 75,000 اسکالرشپ لگی ہیں. تو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو ان کو اسکالرشپس کو اویل کر کے اچھی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. تو فار دا اپ کمنگ ٹائم بہت اچھے آئی ہوپ اس چیز کو یوٹیلائز کیا جا سکے. اس سے پہلے تو اگر کوئی ایسوسیشن کے لیے پیغام ہے آپ کے پاس، کوئی ایسی چیز آپ نے ان کی کافی تعریف بھی کی اور آپ کی بات سے ملے گا کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے، تو اچھی یہ تو بہت تسلی بخش بات ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مشورہ دینا چاہیں، کوئی تبدیلی، کوئی ایک چیز جس سے اوور آل بہتری آ سکے باکسنگ کے معیار میں، باکسنگ کے اوور آل انفرا میں پاکستان کے اندر؟ سب میرا یہی ہوگا میسیج یہ کہ ہمارے لیے جو فیمیل ہیں ان کے لیے پراپرلی ٹریننگ کیمپس ارینج کیے جائیں اکارڈنگ ٹو، کیونکہ ہمارا جو سلیکشن پروسیس ہے وہ اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. سلیکشن پروسیس میں ہمارے پاس ہمارے کھلاڑیوں کو پراپرلی ٹریننگ پروسیس، ہمارے پاس فیمیل کوچنگ بہت کم ہے، کیونکہ ہم بہت سارے کنسرننگ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں فیمیل سے ہی ٹریننگ دلانی ہے جی، ہم میل سے ٹریننگ نہیں دلاتے. بٹ یہ ہے کہ ہماری بہت سارے ایسے اچھے کوچز ہیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں. پاکستان میں بہت اچھے کوچز ہیں اس ٹائم پہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں. بٹ فیمیل کے سیکشن میں چاہتی ہوں کہ اس میں بہتری آنی چاہیے. پراپر ٹریننگ کیمپس ہونے چاہیے فیمیل کے لیے، پراپر ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے جیسے انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے. ابھی انڈیا ہم سے بہت آگے ہے اس اسپورٹس باکسنگ میں اسپیسیفک. اگر بات کریں تو انڈیا جو فرسٹ ٹائم ٹیم بنی تھی ان کی 2003 میں اسٹارٹ لیا تھا انہوں نے. تو ہمارا پاکستان اس میں باکسنگ میں بہت لیٹ ابھی اس میں آیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایڈوانسمنٹ آتے آتے جو ہے نا ہمیں بہت ساری انٹرنیشنل جو ہماری جدید ٹیکنیکس ہیں یوز ہو رہی ہیں اس ٹائم ٹریننگس میں، تو وہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب اسپورٹ بورڈ اگر کم از کم کمپلیکسز ہیں، اس میں بہت ساری ایسے کمپلیکسز ہیں جن میں ہمارے پاس باکسنگ کی اکوپمنٹس ہی نہیں ہیں. تو پراپرلی اکوپمنٹس ہونا، پراپرلی ٹریننگ سیشنز ہوں گے، پراپرلی اویئرنیس
جو ہوگی نا ہمارے پاکستان میں فار دا باکسنگ گیم، تو مجھے یہ ہے کہ ہمارے باکسرز انکریج ہوں گے. ہمارے جو ہے نا جیسے ہم رول کال کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ٹیلنٹ ہنٹ کریٹ کرتے ہیں، ٹیلنٹ ہنٹ میں ہمارے پاس بہت سارے باکسرز آتے ہیں، تو اس میں ہمارے بہت سارے باکسر جنہیں ہم سلیکشن میں کرتے ہیں، اسٹارٹ لیتے ہیں ان سے سلیکشن، تو ہمارے پاس فیمیل بہت کم آتی ہیں. تو میں ان کو یہ میسج بھی دوں گی، ان فیمیل کو، ان پیرنٹس کو، کہ باکسنگ کوئی جنگ نہیں ہے، باکسنگ کوئی جو ہے نا لڑائی اتنی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار اس سے منہ ٹوٹ جائے گا تو دانت ٹوٹ جائیں گے. پر وہاں پر جو ہے نا باکسنگ ایک میرا جو پرسپیکٹیو ہے، ہو سکتا ہے ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹیو، میرا جو پرسپیکٹیو ہے کہ باکسنگ ایک لائف سٹائل ہے. کیونکہ میں نے جو چیز باکسنگ میں رہ کر سیکھی ہے، میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنی لائف سٹائل، میں نے ہر چیز جو ہے نا اپنے لائف کو بیلنس جو کیا ہے، ڈسپلن کیا ہے، اپنی چیزوں کو مینیج کیا، وہ میں نے اس گیم میں رہ کر سیکھا ہے. میں نے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتی ہوں، میرا ایک بیٹا بھی ہے، اس کو بھی دیکھتی ہوں، میں جاب بھی کرتی ہوں، میں کلب بھی چلاتی ہوں. تو میں فیمیل کی انکریجمنٹ کے لیے فیلڈ کو جو ہے نا وہ میں آئی ہوں کہ یار فیمیل کو اس میں انکریج آنا چاہیے کہ یہاں پہ باکسنگ ایک ایسی ایمرجنگ گیم ہے کہ جس میں ہم انٹرنیشنل لیول تک جو ہے نا ہماری ایکسپوئر ہے. تو ہماری فیڈریشن بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اسپورٹ بورڈ سپورٹ کرتا ہے. اس میں پاکستان اسپورٹ بورڈ بھی بہت اچھا ابھی رول پلے کر رہا ہے کہ جس میں ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی انٹرنیشنل لیول کی قزاقستان سے ہماری کوچز نے آ کے ٹریننگ دی ہے پراپرلی، ہمارے کھلاڑیوں کو بھی، ہمارے کوچز کو بھی. تو انکریجمنٹ اور ایڈوانسمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جدید ٹیکنیکس ضروری ہیں جو ہمارے کھلاڑیوں کو آنی چاہیے، کیونکہ اب پرانی ٹیکنیکس آپ جو ہے نا ان کو ساتھ لے کر جدید دنیا کے ساتھ چلنا ضروری ہے. کیونکہ جدید دنیا اس ٹائم پہ جو کھلاڑیوں کے لیے جو میجرمنٹس لے رہی ہے، ہمارا پاکستان ابھی تک اس لیول تک پہنچا ہی نہیں ہے، تو اس میں ہونا چاہیے. جب ہم میجرمنٹس کی بات کرتے ہیں، یہ کیا فزیکل آپ کے مسل کی میجرمنٹس ہیں یا یہ وہ ٹریننگ کے سیشنز ہیں، وہ انڈیورنس ہے؟ یہ میجرمنٹ کی کیا بات ہے؟ میجرمنٹ مطلب کہ آپ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری باکسنگ ٹریننگ کی، وہ کہ ہمارے کھلاڑی کو کیا چیز چاہیے، نیوٹریشن پراپر، اور پراپر ٹریننگ، اور پراپر ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے. 1 منٹ کے لیے اگر میں آپ کو یہاں پہ معذرت سے، نیوٹریشن سب سے دیکھیں ایکسپینسو، میرے خیال میں سب سے زیادہ ریسورس آپ کی لگتی ہے ٹریننگ کے دوران یہ مینیج کرنے میں. ڈائٹ ایکسپینسو ایک وہ ہے. کیا باکسر نے کھانا ہوتا ہے؟ میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جب ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو ایک ڈائٹ پلان کو فالو کرنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. شکر ہے آپ نے کہا ضروری نہیں ہے، وہ مشکل ہی ہے. مشکل ضرور ہے، لیکن آپ اس چیز کو جو ہے کہ آپ اس میں رہ کر بھی نا آپ کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی چیز جو ہے امپاسبل نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ٹریننگ کیمپس کے اندر جو ہماری نیوٹریشن وہ ہمارے جب کرتے ہیں، اب ہمارا اسپورٹ بورڈ میں جیسے بورڈ اب افورڈ کر سکتا ہے، لیکن ایک نارمل باکسر جو ہے نا وہ اتنی نیوٹریشن فالو نہیں کر پاتا. تو ہم جو کوچز ہیں اس میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کوچ کو اتنی ٹریننگ اس طریقے سے دے کہ وہ جو اس کی ڈائٹ ہے اس کے اکارڈنگ اس کی جو ہے نا وہ ورک آؤٹ پلان کرے. اور یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ نیوٹریشن اس لیے کھلاڑی کے لیے ضروری ہے کیونکہ ایک نارمل انسان، نارمل لائف گزارنے والا، اور ایک کھلاڑی، اس کو دوسرے نارمل انسان سے زیادہ نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس نے ورک آؤٹ کرنا ہے. تو ورک آؤٹ کے لیے ظاہری بات ہے جسم میں جان ہوگی، کچھ انرجی ہوگی تو گیم کرے گا نا. تو کیونکہ ہر گیم کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ کسی فیلڈ کو جوائن کریں، اس فیلڈ کی ریکوائرمنٹ آپ کو کسی حد تک تو پوری کرنی پڑیں گی. اور اگر آپ ایک چیمپئن بننے کی خواہش رکھتے ہو تو اس کے پیچھے آپ کو کھلاڑی کو جو ہے نا کرنا پڑتا ہے، مطلب تھوڑی سی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک لاسٹ سیگمنٹ کی طرف ہم اس پوڈ کاسٹ کے چلتے ہیں. آپ خود خاتون ہیں، خواتین ہی کو انسپائر کرنے کے لیے آپ نے ساری جرنی کی، اور ہیٹس آف ٹو یو، ویری ویل ڈن. آپ نے بہت ہمت دکھائی. لیکن اس کے باوجود اب آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اب آپ اس پروسیس سے گزر گئی ہیں، تو اب بڑا آنیسٹلی آپ نے ایک ینگ فیمیل باکسر کو جو آپ کو دیکھ رہی ہے ایڈوائز کرنا ہے. کیا خواتین کے لیے اس میں ایڈیشنل رسک بھی ہے ان کمپیریزن ٹو مین ڈیو ٹو دیئر فزیکل لمیٹیشنز؟
جو بھی خواتین کے جو ہے سائنٹیفک پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے ایشوز ہیں, اور آپٹ کرنا چاہیے باکسر یا نہیں آپٹ کرنا چاہیے؟ از اٹ ہیلدی فار ویمن ٹو جوائن باکسنگ؟ یس, باکسنگ میں نے جیسے بتایا ایک لائف سٹائل ہے. باکسنگ آپ کو ڈسپلن, فوکس اور ایک اس میں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہمت دیتا ہے. نقصان کوئی بھی نہیں ہے. نقصان اس میں تب ہے جب آپ ایک چیز سے ایکسیڈ کر جاتے ہو, جب آپ ایک ضرورت سے زیادہ اپنا جو ہے نا وہ چلے جاتے ہو, لمٹس کراس کرتے ہو, پھر آپ کے لیے نقصان ہے. ادروائز گیم آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی, آپ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو. گیم کی جو رول ریگولیشن لمیٹیشنز ہیں آپ اس میں رہ کر کرتے ہو تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے. کیونکہ باکسنگ اس ٹائم دنیا میں آپ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں آپ دیکھیں ہوگا کہ جمز ہیں, جو بھی فٹنس سینٹرز ہیں, ان کے اندر بھی آپ کو ایک پنچنگ بیگ ضرور نظر آئے گا. بیکاز آف دیٹ کارڈیو باکسنگ از دا ون آف دا بیسٹ وے فار ویٹ لاس. اوکے. باکسنگ میں رہ کر میں خود ویٹ لاس کرتی بھی ہوں اور کرواتی بھی ہوں, تو کارڈیو باکسنگ ہی آپ کو یوز ہو رہی ہے ویٹ لاس کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو ویٹ لاس میں بھی ہیلپ کرتی ہے فار دا ڈسپلن یور لائف. اور یہ جو ہے نا آپ کو مطلب ظاہری بات یہ ایک کمبیٹ سپورٹ ہے. جیسے تو آپ جب چیزوں کو جب گیم کرتے ہو تو آپ کو چیزیں فیس کرنا, کمیونٹی کو فیس کرنا, لوگوں کو فیس کرنا, کیونکہ جب ایک باکسر پنچ فیس کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی فیس کر سکتا ہے. تو اسی لیے میں کہتی ہوں باکسنگ بیسیکلی ایک بہت اچھا جو ہے نا اچھی گیم ہے جس میں رہ کر آپ لازمی نہیں آپ لڑائی کرو. باکسنگ میں فیلڈز ہیں, آپ اگر باکسر نہیں بن سکتے فار دا کوئی کسی بھی کیپیبلٹی کی وجہ سے نہیں بن سکتے, اور جیسے آئی سائڈ ویک ہوتی ہے فزیکل, تو آپ اس کو باکسنگ کو ایز اے ٹیکنیکل آفیشیل جوائن کر سکتے ہو, پڑھ کے اس کے کورسز کر کے. اس کے بعد آپ کے پاس باکسنگ کے اندر اور بھی فیلڈز ہیں جس کو جوائن کر کے آپ جو ہے نا کر سکتے ہو, باکسنگ کو جوائن کر سکتے ہو اور باکسنگ کرا سکتے ہو. تو یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اندر اسکل ہونا, آپ کے اندر کہتے ہیں سیکھنے کی حس ہونا ضروری ہے. تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. اسما, لاسٹ کنکلوڈنگ کامنٹس آپ سے چاہوں گا. بیٹا بھی ہے ماشاء اللہ آپ کا, مشکل رہتا ہے اتنا نوکری بھی کرنی, اپنا کلب بھی آپ چلاتی ہیں باکسنگ کے ہی لیے, ایسوسیشنز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے, بیوی گھر میں جو ہے معاملات اور بھی ہیں, فیملی بھی ہے, ہسبینڈ بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, سب کیسے ایک عورت ہو کے بڑا مشکل نہیں ہو جاتا مینیج کرنا؟ برتن کہیں ہمارے بھائی تو نہیں دھوتے؟ نہیں, اب کبھی کبھی مجھے ہیلپ ملتی ہے ان سے, ملنی بھی چاہیے, میں بھی دھوتا ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں یہ کبھی بھی میں نہیں کہوں گی کہ میں خود سے سب کچھ بنی ہوں. میرے پیچھے میرے ہسبینڈ کی بہت بڑی سپورٹ ہے. میں آنیسٹلی کہوں گی میں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں تعریف ویسے ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہی ہوں. بیسیکلی بھی میں بلیسڈ ہوں کہ میرے پاس اتنا سپورٹنگ ہسبینڈ ہے جو مجھے دنیا سے لڑنے کی جو ہے نا وہ سب سے مین چیز مجھے انکریجمنٹ دیتا ہے, مجھے ہمت دیتا ہے کہ ساری زندگی تم میرے سہارے نہیں رہ سکتی ہو, تمہیں خود سروائیو کرنا آنا چاہیے. تو میں خود بائک رائڈ کرتی ہوں اور پھر میں خود جو ہے وہ اپنے کام سارے میں خود کرتی ہوں, اور یہ میں اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک میرے ہسبینڈ کی میرے ساتھ سپورٹ نہ ہوتی. میں گھر بھی مینیج کرتی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, میں نے کہا نا کہ باکسنگ میں رہ کے میں نے ساری چیزیں ڈسپلنڈ کی ہیں اپنے ساتھ, اپنے چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم کے ساتھ مجھے یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ لائف کو کیسے بیلنس کرنا ہے. تو ہم لوگ آؤٹنگ بھی کرتے ہیں, ہم لوگ اپنی لائف کو انجوائے بھی کرتے ہیں, اور لیکن اسپورٹس میں رہ کے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. تو میرا بیسیکلی یہی ہے کہ آپ اپنی لائف کو ڈسپلن کرنا, بیلنس کرنا ضروری ہے. تو آپ کے لیے کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. مشکل ضرور ہے, نو ڈاؤٹ کہ سم ٹائم میں بھی تھک جاتی ہوں یار, مشکل ہوتی ہے. جب ہم ٹریننگ سیشنز لے کر آتے ہیں تو اتنا وہ ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ بات کرنے کا دل نہیں کرتا, لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو, اس اینگرنیس اور اس چیز کو کوپ اپ کرتے ہیں کہ یار نہیں, اگر کوچ غصہ کرے گا تو اس کا کھلاڑی کبھی بھی جو ہے نا وہ اچیو نہیں کر پائے گا, کیونکہ میرا کھلاڑی میری انسپریشن, میرا جو ہے نا وہ عکس ہوگا. تو ہم جب ہمارا پلیئر ہمیں کہتا ہے سر میم یہ ہمیں مطلب کوچنگ کرائیں, پیڈنگ کرائیں, تو ہم لوگ کبھی بھی, ہمیں ایک چیز سکھائی گئی ہے کہ جب بھی آپ کو کھلاڑی بولے کہ آپ نے ہمیں
پیڈ کرانا ہے یا کٹ کرانی ہے تو آپ نہ نہیں کر سکتے، ایون دو کہ آپ جتنے مرضی تھکے ہوں، کیونکہ کھلاڑی نے کوچ سے ہی سیکھنا ہے. تو کوچ کی لائف جو ہوگی وہ اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے کھلاڑی کی لائف پہ. بڑا سیکریفائس ہے، یس، بڑا فادرلی اور بڑا اس طرح کا رول ہے، بڑے سیکریفائسز کرنے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسما، تھینکس الاٹ. ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد آپ جب فردر کامیابیاں حاصل کر چکی ہوں گی اپنی فیلڈ کے اندر، ہم آپ کو دوبارہ لازمی موقع دیں گے. آپ کے آنے سے ہم آنرڈ فیل کرتے ہیں. ہمارے پوڈ کاسٹ کو آج آپ نے عزت بخشی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. پروگرام آپ نے دیکھا جی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.